دیکھیں یہ بات جو ہے نا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ درویشی جو ہے نا یہ باطنی حکومت ہے. درویشی جو ہے باطنی حکومت. درویش کے ایک اشارے سے یہ دنیا کی حکومتیں بدل جاتی. اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی. حضرت صاحب نے فرمایا کہ جب جھوٹا آدمی داتا صاحب جاتا ہے نا تو داتا صاحب وہاں سے چلے جاتے. ایک سوال ریاست علی صاحب نے بھیجا ہے جرمنی سے. وہ اصل میں تو انہیں خوشی صاحب سے کرنا چاہیے تھا لیکن انہیں مجھ سے کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ واصف صاحب کا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملاقات کا واقعہ جو ہے نا وہ آپ بیان کریں. یہ واقعہ میں نے ڈائریکٹلی واصف صاحب سے نہیں سنا. یہ میں نے ڈاکٹر خوشی صاحب سے اللہ ان کو سلامت ان سے سنا. ان کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے 5 سال دریائے آمو سے جو کہ افغانستان سے بہتا ہے اور گنگا جمنا تک 5 سال یہاں رہ کے انہوں نے ریسرچ کی اور ان کی کتاب آئی ہے جو دنیا میں شہرہ آفاق ہے، ہڈن کیلیفیٹ، چھپی سلطنت، جس کو درویش چلا رہے ہیں صدیوں سے یہاں کے اوپر. شیر کا ایک یہ کمال ہے کہ وہ 24 میں سے نا تقریباً 12 یا اس سے بھی زیادہ گھنٹے سویا رہتا اور جاگتا بھی ہے تو اکثر خاموش رہتا ہے. لیکن جب وہ بولتا ہے نا پھر باقی سب کو خاموش کر دیتا. وہ افغانیوں سے جو وہاں ہیں مزار شریف کی ان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ کس کا مزار تو وہ بتاتے ہیں یہ مولا علی کا مزار. وہ ان کا کلیم ہے افغان جیسے عراقیوں کا کلیم ہے کہ مولا علی نجف میں، تو افغانیوں کا کلیم ہے کہ مولا علی یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو وہ مزار شریف جو مزار شریف کے حوالے سے تو قبلہ بھائی میں یہاں ٹاؤن شپ میں ایک محل میں رہا ہوں. وہاں ایک پٹھان تھے، افغانی تھے، وہ وہاں سے وہ خود بتاتے تھے انہوں نے وہاں حاضری دی ہوئی تھی کہ وہاں ایک موقع پر نابینا آتے تھے وہ کوئی کہ جن کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں مزار شریف حاضری کی برکت سے اللہ پاک بینائی عطا فرماتے. جیسے نجف اشرف کی کرامات ہیں تو وہ افتبار کی کرامات. سر ہم یہ جو درویش ہے اس کی حکومت کو، یہ جو دنیا ہے اس کی جو بادشاہ ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے سامنے کامیاب ہوتا نہیں دیکھتے. ہم نے مولا علی کی حکومتوں کو تھوڑا سا اگر سٹڈی کریں، امام حسن علیہ السلام کی حکومتوں کو تھوڑا سا سٹڈی کریں تو، اور جو یہ سارا چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو ظلم ہے یا جو درویشوں کا جو مخالف ہے وہ ہمیشہ ہی اس معاملے میں جیت جاتا ہے. دیکھیں یہ بات جو ہے نا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ درویشی جو ہے نا یہ باطنی حکومت ہے. درویشی جو ہے باطنی حکومت. درویش کے ایک اشارے سے یہ دنیا کی حکومتیں بدل جاتی. اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی. وہ باطن کا بادشاہ ہوتا. تو لیکن اس کو ظاہر کا بادشاہ ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ جب چاہے گا وہ ظاہر کا بھی بادشاہ ہو جائے گا، لیکن وہ باطنی بادشاہ مکمل ہوتا ہے. اور جو بادشاہ ہوتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں وہ ان کے پاس حاضری دیتے ہیں اپنی حکومت کی بقا کے لیے. کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک اشارے سے ہماری حکومت بدل سکتی. ٹھیک ہے، تو تمام پاکستان کے حکمران بھی دیکھیں تو تمام جو ہے نا درباروں پہ اور بڑے آستانوں پہ یہ حاضری دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی دیتے ہیں. تو ان کو معلوم ہے کہ یہاں سے جو ہے نا حکومتوں کے فیصلے یہاں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باطنی حکومت جو ہے نا یہ اور چیز ہے، اور ظاہری حکومت ہے نا یہ ظاہری حکومت تو ان کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
दरवेश किसी ऐसी हुकूमत को कायम रखने के लिए क्यों उसकी मदद करेगा जो पहले ही जुल्म पे कायम है, जो हो रहा है आजकल। तो ये जो मज़ारों पे जा रहे हैं, अगर जाएं किसी दरवेश के पास जाएं तो वो उनकी मदद क्यों करेंगे, जिस तरह की हुकूमत वो चला रहे हैं हमारे ऊपर। देखिए, बस एक फिक्रे में जवाब दे देता हूँ। हाफिज साहब ने फरमाया कि जब झूठा आदमी दाता साहब जाता है ना, तो दाता साहब वहाँ से चले जाते। ठीक, समझ आ गई बात? सही, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। ठीक है, झूठा आदमी लाख दफ़ा चला जाए। ठीक है, वो एक बुक है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने शाया की अली भाई, वो मेरे घर में इन तमाम सवालात का बड़ा अच्छा जवाब देती है। उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने 5 साल दरियाए आमू से, जो कि अफगानिस्तान से बहता है, और गंगा जमुना तक 5 साल यहाँ रह के उन्होंने रिसर्च की और उनकी किताब आई है जो दुनिया में शोर आफाक है, हिडन कैलिफेट, छुपी सल्तनत, जिसको दरवेश चला रहे हैं सदियों से यहाँ के ऊपर है। तो उस किताब में ये सारे सवालात का जवाब है जो उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के दरवेश थे, मज़ार शरीफ, कंधार, बल्ख, किस तरीके से उन्होंने रशिया को और बरतानिया को रोक के रखा और इधर से किस तरह की रेजिस्टेंस आई। तो वो बड़ी शानदार किताब है जिसमें उन्होंने बताया दरवेश कहते थे हमारी सल्तनत कायम है, ये बादशाहत को जवाल नहीं है, बाकी बादशाह आते हैं गिर जाते हैं, कुछ है। तो सूफीज़म में कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा वो अलहदा सल्तनत कायम है जिसमें रैंक्स है सूफियों के। वो किताब मुझे लगता है डिजर्व्स टू बी रेड, वो पढ़नी चाहिए। दरवेश की हुकूमत जो होती है ना, ये दिलों पे हुकूमत होती है, और ये हुकूमत ऐसी हुकूमत होती है कि बादशाह जो होते हैं वो इस हुकूमत से जेलस होते, दिल में उनको इतनी अच्छी तरह मालूम है और कि असल हुकूमत जो है इमाम आली मकाम की है। एक सवाल है हजूर मेरे ज़हन में कि इस वक्त पूरी दुनिया में 57 या 53 इस्लामी ममालिक हैं, जी जी, मगर प्रैक्टिकली कहीं भी इस्लाम नाफिज नहीं है। जी जी, सही नाफिज नहीं है ना। जी, तो वासिफ हजूर का भी कौल है इस ज़मन में कि मस्जिद के अंदर और बाहर वाली जिंदगी अगर हाँ जी, बराबर हो जाए तो फिर नमाज कायम होती है। अभी जो है हुक्म नहीं है, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है दरवेशों को हुकूमत संभालने का। इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है कि इस्लाम जो है वो नाफिज नहीं है। तो ये अल्लाह का हुक्म होने की देर है तो नाफिज भी हो जाएगा। ठीक, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, मगर वो किसी का भी ये मोटो नहीं है कि इस्लाम नाफिज हो। बस इस्लाम नमाज और रोज़ा और हज ज़कात का ही नाम तो नहीं है ना, उसके अलावा प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी इस्लाम को कुछ रोल्स हैं, कवानीन हैं जो बिल्कुल कोई भी नहीं कोशिश कर रहा, हमारे उलमा हज़रात भी नहीं कोशिश कर रहे, कोई भी नहीं। यही बात हो रही थी कि दरवेश जो है वो चाहता है कि जो लोग उसकी बात सुन रहे हैं उनके अपने वजूद के ऊपर जो है वो इस्लाम नाफिज हो जाए। दरवेश की सिर्फ ये एक छोटी सी ख्वाहिश होती है कि जो उसके को फॉलो कर रहे हैं उनमें हर फर्द के अपने ऊपर जो है इस्लाम नाफिज हो जाती है। हुकूमत पे इस्लाम नाफिज करने की ना वो दरवेश की कम अज़ कम अभी तक ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। ठीक, एक सवाल रियासत अली साहब ने भेजा है जर्मनी से, वो असल में तूने खुशी साहब से करना चाहिए था लेकिन उन्होंने मुझसे कर दिया। वो कह रहे हैं कि वासिफ साहब का डॉक्टर असरार अहमद साहब से मुलाकात का वाक़या जो है ना वो आप बयान करें। ये वाक़या मैंने डायरेक्टली वासिफ साहब से नहीं सुना, ये मैंने डॉक्टर खुशी साहब से, अल्लाह उनको सलामत है, उनसे सुना है। तो
آپ کی فرمائش ہے تو پھر میں بتا دیتا ہوں مختصر جتنا مجھے یاد ہے۔ تو جب ملاقات ہوئی تو اسرار احمد صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ واصف صاحب آج آ رہے ہیں، اور واصف صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اسرار احمد صاحب کو آج بلائے۔ تو وہ جو میزبان تھے انہوں نے الگ الگ دونوں کو بلا کے تو خود جو ہے وہ درمیان سے وہ چلے گئے۔ تو دونوں حضرات جو تھے ان کا آپس میں پھر مکالمہ ہوا۔ تو اس مکالمے میں نے اسرار احمد صاحب نے کہا کہ جی سورہ فاتحہ کی جو ہے آپ تفسیر بیان کریں۔ تو واصف صاحب نے کہا جی پہلے آپ بیان کریں۔ تو اسرار احمد صاحب نے بیان کی، پھر واصف صاحب نے بیان کی۔ تو پھر واصف صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں قرآن کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہوں اور اس کی جو ہے وہ تفسیر بیان کرتا ہوں۔ تو واصف صاحب نے پوچھا کہ جی آپ تزکیہ بھی کرتے ہیں؟ وہ کیا آیت ہے جس میں علم اور تزکیہ کی بات ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جی جی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ جی جی، وہ یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا، ان کی شان بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی آیات، قرآن کی آیات جو ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ دل کو پاک کرنا یا باطن کو پاک کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں قرآن کی آیتیں لوگوں کو سناتا ہوں۔ تو واحد صاحب نے کہا کہ قرآن کی آیت کے مطابق ہی ان سے سوال کر دیا کہ جی پھر قرآن میں آیت میں اگلا جملہ تزکیہ کا ہے، اگلا لفظ تزکیہ کا ہے، تو آپ تزکیہ بھی کرتے ہیں؟ تو اسرار احمد صاحب کو سلام پیش کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے سچائی سے جواب دیا کہ جی یہ تزکیہ تو ہم نہیں کرتے۔ تو یہ تو ان کی سچائی تھی، تزکیہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم تو آیت سنا رہے تھے بس، تزکیہ جو ہے نا یہ ہمارے۔ تو پھر واصف صاحب نے ہم سے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، ٹھیک ہے۔ اس پہ پھر یہ جو واصف صاحب نے ڈاکٹر اسرار احمد سے بات کی اس کے اور سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی جو بار بار سنائی گئی ہے لیکن مختصر کے طور پہ نا، ایک مسجد کے پاس کنواں تھا، اس میں ایک کتا گر گیا۔ لوگ مولانا صاحب کے پاس گئے، یہ مسجد کے کنویں میں کتا گر گیا تو اب کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اس میں سے 40 ڈول نکال لو تو یہ کنواں پاک ہو جائے گا، شریعت یہ کہتی ہے۔ وہ ڈول نکالی انہوں نے، بعد میں گئے مولانا صاحب کے پاس، کہا ہاں جی کر لیا۔ اس نے کہا جی کتا نکالا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا، تو کتا اندر ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈول نکالنا ہے نا یہ ہے شریعت کے حکم سنانا، اور وہ جو کتا نکالنا ہے نا وہ ہے تزکیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تزکیہ جو ہے وہ یہ کام فقیر کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت دام باؤ نے فرمایا کہ فقیراں باج فقیراں کسی نہ مارا، یہ کتا اندر تو، یعنی کہ یہ اندر کا کتا جو ہے نا یہ اہل علم کا اور اہل کتاب کا، اہل شریعت کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ اندر کے کتے کو کچھ کہے۔